ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی ڈرافٹنگ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تنہا فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے۔ سینیٹر فیصل ووڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی۔ وہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ کی۔ دنیا کے تجزیے اور دعوے سب غلط ثابت ہوں گے۔ امید ہے کچھ دنوں یا ہفتوں میں پاکستان میں بڑے عالمی رہنماؤں کی آمد ہوگی۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کے امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا گمان نہیں تھا۔ پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ورلڈ آرڈر میں نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جلد امن معاہدے کے لیے پرامید ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا 29 مئی کو اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ابراہم معاہدے سے متعلق پاکستان کا موقف مستقل اور واضح ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے۔ القدس شریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنایا جانا چاہیے۔ پاکستان کی کویت اور بحرین پر حملوں کی مذمت، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی تشویشناک قرار دے دی۔ ایک سوال پر ترجمان نے کہا ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it, and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. ایران سے معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے، ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بھی بات کی، حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، اسرائیل نے بھی لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ معاہدہ ہوتے ہی آبنہ ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ ہرمز اور لبنان کے معاملے کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا امریکی صدر نے مشیروں کو بتا دیا جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی، سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے۔ تہران کی جانب سے پے در پے حملوں نے ٹرمپ پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنے کی قرارداد منظور کر لی۔ 208 کے مقابلے میں قرارداد 215 ووٹوں سے منظور۔ 4 ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ صدر ٹرمپ نے رد عمل میں کہا بے معنی ووٹنگ میں 4 برے ریپبلکن اور تمام ڈیموکریٹس نے میرے جنگی اختیارات محدود کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ محب وطن شخص ایسے ملک دشمن کام نہیں کر سکتا، یہ سب سستی شہرت کے بھوکے ہیں، انہیں اس اقدام پر شرم آنی چاہیے۔ قرارداد اب بھی ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی سینٹ کی منظوری کی محتاج، ٹرمپ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوا۔ مذاکرات کی میز پر واپسی لبنان میں جنگ کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کو روکنے سے مشروط ہے۔ لبنانی چینل سے گفتگو میں کہا ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی۔ ہمارے پاس جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ہماری افواج جنگ دوبارہ شروع کرنے اور اسرائیل کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب نے واضح پیغام دیا جب تک اسرائیل لبنانی علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹتا
تب تک خطے میں امن ممکن نہیں۔ علاقائی جنگ روکنے کے لیے پہلی شرط لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند کرنا ہے۔ دشمن لبنانی عوام پر حملے فوری بند کرے، مقبوضہ علاقے خالی کر کے لبنان کے آزادی اور سرحدوں کا احترام کرے۔ دشمن کی توجہ عوام کی ہمت توڑنے، قیادت کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے پر مرکوز ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کہتے ہیں شکوک، خوف، مایوسی اور اختلاف پھیلانا دشمن کا بنیادی ہتھیار ہے۔ قومی اتحاد، باہمی اعتماد سے دشمن کی سازش ناکام بنائی جائے۔ مضبوط، خود مختار، ترقی یافتہ ایران دشمن کو قبول نہیں۔ جوان، اہل دانش، فنون سے وابستہ افراد انقلاب کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ عوام میں بددلی اور مایوسی پیدا کرنے والا ہر عمل دشمن کی مرض جیسا ہے۔ امام خمینی کی 37ویں برسی پر پیغام میں کہا، امام خمینی کے فکر کو رائج اور نافذ کرنے کا وقت آ گیا۔ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے جی بی کی آواز سنیں۔ گلگت بلتستان میں جیالہ وزیر اعلیٰ بنائے تاکہ اسلام آباد جا کر بات کروں۔ بلاول بھٹو زرداری کا خضر میں خطاب۔ چیئرمین پی پی نے نون لیگ حکومت پر روزگار چھیننے کا الزام لگا دیا۔ کہا وفاقی حکومت اداروں سے لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار نہ کریں۔ پی پی میں مقابلہ روزگار دینے کے لیے ہوتا ہے، دوسری جماعتیں روزگار چھیننے کا مقابلہ کرتی ہیں۔ کہا پنجاب کے حقوق کا سودا کرنے کو تیار لوگ جی بی کو کیا حقوق دیں گے؟ جیالہ وزیر اعلیٰ آئے گا تو دوسرے صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی اختیارات دیں گے۔ حق کے حاکمیت، حق کے ملکیت کے ساتھ حق کے روزگار کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے نگر میں خطاب کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی جی بی کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی۔ ہم نفرت نہیں، محبت اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو ہمیشہ عوام کے مستقبل کا سوچتے ہیں۔ شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان، غیرت کا نشان ہے۔ ہم عزت دینے والے لوگ ہیں، ہم زمین سے اٹھا کر اوپر کرنے والے لوگ۔ اگلے 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے؟ صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔ آئندہ 5 سال میں ہنزا کراچی نہیں لاہور جیسا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ خرم دستگیر نے کہا صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو ترقی چاہیے تو شیر پر ٹھپا لگائیں۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کا انتخاب کریں تاکہ گلگت بلتستان میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہو۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بولے ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں گلگت بلتستان کی خدمت نہیں چھوڑیں گے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کی سمری بھیج دی گئی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب 9 جون کو اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ایجنڈے میں شامل۔ ترقیاتی ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ پی پی قیادت کا پارٹی کی بجٹ کمیٹی پر شدید اظہار برہمی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کی کمیٹی نے بجٹ تجاویز پر لچک دکھائی۔ پی پی کمیٹی کو بجٹ پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے اور تجاویز کی فوری حمایت نہ کرنے کی ہدایات دی گئی تھیں۔ عوامی ایشوز پر سخت موقف اپنانے کی تلقین کی گئی تھی۔ پی پی کمیٹی نے مبینہ طور پر بعض حکومتی تجاویز سے اتفاق کیا۔ پارٹی قیادت کی ہدایات نظر انداز ہونے پر بجٹ کمیٹی کو حتمی فیصلے سے روکا گیا۔ پی پی قیادت وفاقی بجٹ پر حکومت سے اب براہ راست مذاکرات کرے گی۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتوں کا امکان۔ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول اولین ترجیح ہے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال کارکردگی صنعت و سرمایہ کاری کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معیشت سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ اجلاس میں نیشنل ٹیرف پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے ٹیرف کمیشن فعال کردار ادا کرے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے جدت لائی جائے۔
नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम करना होंगे। सब टैक्स देंगे तो सबके लिए टैक्स का दायरा भी कम होगा। चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल डॉक्टर ज़ेलत मुनीर की प्रोग्राम ऑन माई रडार में गुफ्तगू। कहा देखना होगा हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसी देती है जिससे सरमायाकारी बढ़े। जब तक पॉलिसी में इस्तेहकाम नहीं होगा सरमायाकारी कैसे होगी। अच्छा बजट वो होगा जिसमें पहले मकामी सतह पर सरमायाकारी बढ़े, सरमायाकारी पैदावारी शोबे में हो ताकि रोजगार बढ़े और दस्तावेजी मईशत बेहतर हो। आज़ाद कश्मीर में महाजरीन नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने मंजूर की। करारदाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मुतफ़िक़ा फैसले की रोशनी में पेश की गई थी। महाजरीन की नुमाइंदगी को तारीखी और आइनी हकीकत करार दिया गया। इंतखाबी पेचीदगियों के हल के लिए आइनी और कानूनी इस्लाहात असम्बली के जरिए लाने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने महाजरीन की नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से कानूनी राय मांग ली। अदालत ने कल सुबह 9 बजे के लिए नोटिस जारी कर दिए। बलूचिस्तान में पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के पीछे ईंधन माफिया मुलव्वस निकला। रियायती पेट्रोल बलूचिस्तान पहुंचाने के बजाय कराची ही में फरोख्त किया जाता रहा। बलूचिस्तान के अवाम को ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल फरोख्त करते रहे। गवादर के करीब कंतानी रोड से ईरान की चाबहार रिफाइनरी का स्मगल शुदा पेट्रोल आता रहा। पूरा नेटवर्क जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासर के हाथों में रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब ये रास्ता बंद कर दिया। रियासती इकदाम पर ईंधन माफिया और दहशतगर्द अनासर अफवाहें फैलाने लगे। पेट्रोल 600 रुपये फी लीटर की कहानियां गढ़ीं। सोशल मीडिया पर सड़कें गैर महफूज होने का वावेला मचाया। मकसद नाजायज कारोबार के लिए कंतानी रोड दोबारा खोलना है। तवानाई और सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है हुकूमत ईंधन माफिया के दबाव में ना आए, गैर कानूनी रूट बहाल न करे। कराची से कानूनी सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा।